السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریز 2 ایپیسوڈ نمبر 1 بڑوں کے جھگڑے میں عالم مصطفیٰ یعقوبی آپ سے مخاطب ہوں۔ بڑوں کے جھگڑے، جو لوگ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، ان کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں ہوتی ہیں، لیکن یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جذبات اور خیالات میں پختگی ہوتی ہے، لہذا ان پر ہر بات کا اثر دیر تک رہتا ہے، انہیں مدتوں بعد یاد رہتی ہے، اور اس میں اس وجہ سے زیادہ کمپلیکیشن اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس عمر میں پہنچ کر انسان اتنا میچور ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کو اپنے حالات و کیفیات کا پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھ سکیں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ بظاہر وہ بڑا خوش نظر آتا ہے اور اندر سے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ لگے گا کہ یہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، صحیح سے بات کر رہا ہے، صحیح سے بیہیو کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز اس کے کھٹکتی رہتی ہے۔ تو معلوم ہوا بڑے عمر کے بندے کو خوشی اور غمی کو چھپانے میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ڈبل چہرے رکھتے ہیں، اور وہ ڈبل چہرے جو ہوتے ہیں، ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کسی بات کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بات کو لیتے ہیں تو اس کو دیر تک اپنے دل و دماغ میں حاوی کر لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں، اور دوسرے اپنے اندر جو فیلنگ ان کے ہوتی ہے، احساسات ہوتے ہیں، وہ دوسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ اور تیسرا یہ کہ انسان کو دوسرے کی اچھائیاں تو بھول جاتی ہیں، اور ان کی غلطیاں، کوتاہیاں، برائیاں ان کو ہر وقت نظر آتی، اور وہ ہمیشہ یاد رہتے۔ اب یہ 3 ایسی وجہ ہیں جن کی وجہ سے معمولی بات پر بڑوں کے جھگڑے بڑے بن جاتے ہیں، اور بڑوں کے جھگڑے جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو نمبر 1 جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بڑوں کی سوچ، بڑوں کا مائنڈ سیٹ۔ دماغ میں جو بات انہوں نے لے لی ہے، اور وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اور وہ اس بات کو اور اس معاملے کو اپنے ذہن میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اتنا اس کو سوچتے ہیں، اتنا ان کو دماغ پر حاوی کر لیتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے ان کے دماغ میں فوڈ فار تھاٹ، یعنی سوچنے کے لیے کچھ مواد مل جاتا ہے۔ وہ ایک بات جو ہو سکتا ہے بچوں کے ذریعے ہوئی ہو، لیکن اس کو وہ بڑوں میں منتقل ہو گئی، اور بڑوں نے اس کو سوچنا شروع کیا، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ
سوچنے شروع کیے اور پھر اتنا سوچنے لگے کہ اس پر ایک اسٹرکچر اور خیالی عمارت تعمیر کرنی شروع کر دی، اس پر اسٹوریاں بنانی شروع کر دی. اور اسی درمیان کوئی ایسا انسان مل گیا اور اس انسان کو دیکھا کہ وہ بڑے سادے کپڑوں میں آیا ہوا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں کسی پروگرام میں پہنچی اور وہ دینی پروگرام تھا، اصلاحی پروگرام تھا، اس پروگرام میں وہ سادے کپڑوں میں پہنچ گئی. دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فوراً اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ آج کل پریشان ہے، یہ خوش نہیں ہے. شاید اس کا خاوند شوہر سے اس کی بن نہیں رہی ہے، یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے ساس اس کی پسند نہیں کر رہی ہو. اب یہ جو سادگی سے وہ اس محفل میں آئی، اس سادگی سے آنے پر اس نے تانے بانے نگیٹو بنا لیے. اور وہ سادگی سے آنا اور اس سادگی سے آنے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ اسٹوری بنائی گئی کہ ساس ناراض ہیں، شوہر سے لڑائی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے دیور نے کچھ کہہ دیا ہو، کچھ نہ کچھ سسرال میں ہوا ہے. اور وہ پوائنٹ لے کر اب خیالات کے تانے بانے بننے شروع ہو گئے. اب وہ جب بیاننے شروع ہوتے ہیں تو ایک اسٹوری بنا لی جاتی ہے. اب وہ اسٹوری ہمیں تو لگتا ہے کہ فلاں لڑکی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے وہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ خیالات اور وہ اسٹوریاں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی. تو بڑوں کے جھگڑے جو بنتے ہیں اس کی ایک پلر اور ایک ستون اور ایک اہم پوائنٹ وہ ہے بڑوں کی سوچ، بڑوں کے تھاٹس. سوچ انسان کی اگر نگیٹو ہو اور سوچ اگر انسان چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا کر سوچنے لگے اور اس میں اپنے خیالات شامل کر دے، اپنے تانے بانے شامل کر دے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جھگڑے اب بڑھنا شروع ہوں گے. تو بڑوں کی سوچ اور بچوں کی سوچ کا یہ ڈفرنس کہ بچے سوچتے نہیں ہیں، ان کی عقل پختہ نہیں ہوتی ہے، میچور نہیں ہوتے ہیں وہ، اور وہ کمپلیکیشن اور پیچیدگی کو نہیں سمجھتے. لیکن یہ بڑا یہ ہر چیز کو سوچتا ہے اور وہ اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیتا ہے، اس کی تھاٹ اور اس کی سوچ، جس کی وجہ سے جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ سمجھ میں آئی کہ کبھی بھی اگر بڑوں کے جھگڑے سٹارٹ ہوں اور بڑوں کے جھگڑے شروع ہوں تو بڑوں کے جھگڑوں میں بلا وجہ سوچنا نہیں چاہیے. کیونکہ جب ہم سوچیں گے تو یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ وہ اچھائیاں نہیں سوچتے ہیں، دوسرے کی غلطیاں اور کوتاہیاں اور برائیاں دماغ میں زیادہ آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی، روحانی بیماری بھی اور جسمانی بیماری بھی. روحانی بیماری یہ آتی ہے کہ اس کے اندر حسد آ جاتا ہے، روحانی بیماری یہ آتی ہے کہ اس کے اندر کینہ آ جاتا ہے، روحانی بیماری یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر عجب آ جاتا ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو روحانی ہوتی ہیں، جو بلا وجہ کی سوچ کی وجہ سے ہوتی. اور جسمانی بیماری یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ہر وقت نگیٹو سوچتا رہتا ہے تو وہ کوئی بڑا تعمیری کام نہیں کر سکتا.
وہ ہر پرسنالٹی اور ہر شخصیت پر جب نظر ڈالتا ہے تو اس کی ہر پرسنالٹی اور ہر شخصیت پر اور اس کے اندر اس کو برائی نظر آتی ہے، اور وہ ہر وقت اسی کو سوچ کر اسی پہ تانے بانے بننا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان چھوٹی سی چیز کو اتنا دل و دماغ پر لے کر اس پر اتنے بڑے بڑے خیالات اور اتنے بڑے بڑے تانے بانے اور اتنا اسٹرکچر تیار کر لیتا ہے جس سے اس کے مائنڈ اسٹریس ہو جاتا ہے، تناؤ پیدا ہو جاتا ہے؟ اور ذہنی تناؤ، مینٹل اسٹریس، یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری ہے۔ مینٹل اسٹریس کے نتیجے میں انسان کو جو بیماری جسمانی پیدا ہوتی ہے، شوگر پیدا ہوتی ہے، ہائپر ٹینشن پیدا ہوتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں جسمانی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، بڑوں کی جو سوچ ہے اس سوچ کو پازیٹو رکھیں، مثبت رکھیں، سکاراتمک رکھیں۔ پہلا کام، بڑوں کے جھگڑے بڑے نہیں بنیں گے اگر کسی کی سوچ بڑی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ نہیں سوچتا ہوگا، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو، چھوٹے چھوٹے معاملات کو وہ اگنور کرتا ہوگا، تو کبھی اس کے جھگڑے بڑے نہیں بنیں گے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے، جو پلر ہے بڑوں کے جھگڑوں کا، وہ ہے بدگمانی کی نحوست۔ بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی دوسرے کے بارے میں بری بات سوچنا بدگمانی کہلاتی ہے۔ کسی کے بارے میں ہم اگر بری بات سوچ رہے ہیں، کوئی بھی نگیٹو چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بدگمانی کر رہے ہیں، اور بدگمانی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک دشمن شیطان ہے اور ایک دشمن نفس ہے۔ یہ تانے بانے اور خیالات اور وساوس پیدا کرتا ہے، اور جب یہ وسوسے آتے ہیں، خیالات ایسے بنتے ہیں جو نگیٹو ہوتے ہیں، اور وہ ان خیالات پر تعمیر کرنا شروع کرتا ہے، بلڈنگ بنانا شروع کر دیتا ہے، اسٹوری بنانا شروع کرتا ہے، تو اب یہ جھگڑا بڑا ہونا طے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدگمانی عجیب اور غریب چیز ہے۔ آپ نے بدگمانی کو سمجھانے کا میں ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتا ہوں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں عورتیں کہتی ہیں آج پہلی کا چاند ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ ایک عورت اپنے بچے کی پوٹی دھلا کر چاند دیکھنے چلی گئی، اور اس کی انگلی میں پوٹی لگی رہ گئی۔ اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ ہمیشہ ناک پر رکھتی ہے یا منہ پہ رکھتی ہے۔ اب جب لوگوں نے کہا کہ بھئی چاند نکلا ہے پہلی کا دیکھ لو، تو یہ بھی دیکھنے پہنچی، اور اس نے جب چاند دیکھا تو اس کا ہاتھ جیسے ہی اس کی ناک پر گیا تو اس کو بدبو محسوس ہوئی، تو وہ بولی چاند تو پہلی کا ہے لیکن یہ بڑا بدبودار ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ پوٹی آپ کے ہاتھ میں لگی ہے، انگلی میں لگی ہے، اور چاند کو ہم دوش دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بدگمانی پیدا کیسے ہو رہی ہے۔ نفس اور شیطان ہمارے جو دشمن ہیں، یہ دشمن خیالات، وساوس خالی ڈالتے ہیں، بلا وجہ ڈالتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اللہ کے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گمان سے بچا کرو، گمان اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. جھگڑوں کی بنیاد ہے گمان، اور گمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں بری بات سوچنا. تو جب ہم گمان سے بچ جائیں گے تو پھر بدگمانی سے بھی بچ جائیں گے. اس لیے کسی کے بارے میں ہم گمان نہ کریں، تحقیق کریں. کوئی بھی بات چاہے وہ آپ کو نگیٹو پتا چلے، پازیٹو پتا چلے، مثبت یا منفی، ناکاراتمک یا سکاراتمک، کوئی بھی بات آپ کو ملے تو آپ سب سے پہلے اس صاحب معاملہ سے پوچھ لیں تاکہ آپ بدگمان نہ ہو. تاکہ آپ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا. مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھلائی کا گمان رکھیں، ہر کسی کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ اور بھلائی کا گمان. عجیب مسئلہ ہے، بڑوں کے جھگڑوں کی بنیادیں ہیں یہ، اور ہم اس کو ختم کیسے کریں؟ آپ کسی بھی مسئلے پر لے کر بیٹھیے کہ ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو جھگڑوں کی بنیاد، بڑوں کے جھگڑوں کی بنیاد ہمیشہ بدگمانی پر ہوتی اور بڑوں کی سوچ پر ہوتی. یہ دو پلر ہیں. ہم اس پلر کو سمجھ لیں کہ بڑوں کی سوچ، اور وہ بڑوں کی سوچ کیوں کہ وہ پختہ ہے، میچور ہے، اور اس کی سوچ میں پرانی باتیں اور وہ بھی بری باتیں ہمیں زیادہ یاد رکھتے ہیں. ہم اچھی باتوں کو ہم اگنور کرتے ہیں اور بری باتوں کو ہم ذہن اور دل اور دماغ میں رکھتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کی تعریف نہیں کر سکتے. جو انسان بدگمان ہوگا وہ انسان کبھی اس انسان کو یا کسی انسان کو جس سے اس کو بدگمانی ہے اس کے لیے تعریف کے دو ورڈ نہیں نکل سکتے. وہ اپریشیٹ نہیں کرنے والا ہوگا. اس لیے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا، جو بڑا ان دونوں چیزوں پر عمل کر لے، ان دونوں چیزوں، سوچ پازیٹو کر لے، جو پختہ یادیں ہیں وہ اچھی یادیں بنا لے، جو باتیں میموری میں پرنٹ ہو گئی ہیں، سب کانشیس میں پرنٹ ہو گئی ہیں، وہ باتیں اچھی پرنٹ کر لے. وہاں گندی بات، بری بات دماغ میں نہ بٹھائے، کیونکہ وہ اگر دماغ میں پرنٹ رہے گی تو وہ اسٹرائک کرتی رہے گی آپ کو، اور آپ کو ایک طریقے سے اوبلائج کرے گی، اتیجت کرے گی کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں زبان سے بولیں، عمل سے کریں، کر کے دکھائیں. اس لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ بڑوں کے جھگڑے بڑے نہ بنے تو ہم بدگمانی سے بچیں. بدگمانی نحوست ہے. شریعت نے بدگمانی کو حرام قرار دیا. کیوں؟ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو زوم کر دیا جاتا ہے، بڑا کر دیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب بڑا کیا جائے گا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ ریپیٹ کیا جائے گا، یاد دلا دلا کر، عورتوں کا مزاج بہت زیادہ ہوتا ہے، باتوں کو یاد دلاتی ہیں. جب کوسیں گی تو یاد دلا دلا کے کوستی ہیں. باتوں کو یاد رکھنا اچھی، بہت اچھی بات ہے، لیکن بری باتوں کو، بری یادوں کو یاد رکھنا یہ سمجھداری نہیں ہے. یہ سمجھداری نہیں ہے. سمجھداری یہ ہے کہ بری باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ
اپنے دل کو بچاؤ، اپنے دماغ کو بچاؤ، خیالات کو اچھا رکھو، خیالات اچھے رکھو. جو فوڈ فار تھاٹس ہیں، جو آپ مواد جمع کر رہے ہیں، وہ مواد کیسا ہے؟ وہ مواد پازیٹیو ہے یا وہ مواد نگیٹو ہے؟ اگر وہ مواد پازیٹیو ہوگا تو آپ کے خیالات پازیٹیو ہوں گے، آپ کے پھر عمل اور پریکٹیکل آپ کا پازیٹیو ہوگا. اور جب یہ دونوں چیزیں پازیٹیو ہوں گی، مثبت ہوں گی، تو آپ دیکھیے گا جھگڑے تو دور کی بات ہے، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، محبتیں ملنی شروع ہو جائیں گی. ہر آدمی یہ چاہے گا کہ تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جائیں، شاید تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جائیں تو ہمیں بھی کچھ خوشیاں مل جائیں. جو انسان پازیٹیو ہوتا ہے وہ انسان لوگوں کا پیارا ہوتا ہے. لوگ اس کو اپنی پرابلمز، اپنی پریشانیاں وہ اس کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ انسان بڑا پازیٹیو ہے اور اس کی جو مثبت سوچ ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے، اس کی وجہ سے ہم شاید ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. کیونکہ میرے دماغ میں تو ہر وقت وسوسے آتے رہتے، ہر وقت غلط چیزیں ہی آتی رہتی، میں اپنے وسوسوں کو کیسے کنٹرول کروں؟ تو وہ کنٹرول کیسے ہوں گے؟ چھوٹے معاملوں کو دل اور دماغ میں جگہ نہ دیجیے، اگنور کریے. اب اگنور کیسے ہوگا؟ بڑوں کو اگنور کرنے کے لیے ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں میں، اور وہ پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ کو اسی وقت کسی ادر ایکٹیویٹی میں انوالو کر لیں، کسی دوسرے کام میں اس طرح انوالو ہو کہ ہاتھ اور پیر سے نہیں، دل اور دماغ سے انوالو، اور وہ کام پازیٹیو ہو. تو انشاءاللہ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا اس سے کہ آپ کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہوگی اور آپ دوسرے کام میں جہاں لگے تو وہ والا سیکٹر جہاں پر وہ پرنٹ ہوا تھا وہ ڈسٹروائے ہو جائے، وہ ریموو ہو جائے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑوں کے جھگڑے بڑے نہ بنے تو ہمیں سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنی یادیں جو ہیں ان یادوں میں اچھی باتوں کو یاد بنائیے. بری باتوں کا یاد رکھنا اور بری باتوں کو یاد کر کے لوگوں میں ٹٹولنا یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ اچھے انسان کی پہچان نہیں ہے. اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ پازیٹیو چیزیں، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہر دن آگے بڑھے، ہر انسان کے بارے میں وہ اچھا سوچے، تو انشاءاللہ اس کے خیالات اچھے ہو جائیں گے. اور میں نے آپ کو جو پوائنٹ بتایا، اگر وہ وساوس بار بار آ رہے ہیں، بار بار وہ بات یاد آ رہی ہے جو اس نے 13 تاریخ کو جمعرات کے دن وہ والی پارٹی میں کہہ دی تھی، مجھے تو میں بھول نہیں پا رہی ہوں وہ بات، یہ جو بار بار آپ کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے یہ مائنڈ میں اور سب کانشیس میں پرنٹ ہو گئی. اور جب سب کانشیس میں پرنٹ ہو گئی تو آپ یہ یاد رکھیے اس کے پھر خواب آئیں گے، اس کے خیالات رہیں گے، اور پھر اس پر بلڈنگ بنے گی اور اس پر بدگمانیاں ہوں گی، پھر بدگمانیاں غیبت میں بدلیں گی، پھر غیبت تہمت میں بدلے گی، پھر تہمت الزام میں بدلے گا، اور پھر الزام فتنے اور فساد کا ذریعہ بنے. اس لیے یہیں پر رکنا ہے ہمیں. اور کہاں رکنا ہے؟ ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو، دوسری چیز بدگمانی سے بچنا ہے، یعنی بدگمانی سے پہلے گمان سے بچنا ہے. اور گمان یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ خالی ہو اور آپ کو لگے کہ وہ بات مجھے یاد آ جائے، آپ اپنے کو انگیج کر کسی کام میں لگا لیں اپنے آپ کو، اور وہ مائنڈ والا کام ہو. سلائی، کٹائی، بنائی، یہ عورتوں کے وہ مشغلے ہیں جس میں دماغ لگتا ہے. آپ ڈیزائن کریں گی، آپ کپڑوں کے ڈیزائن میں اپنے آپ کو انوالو کر دیجئے، آپ سویٹر کے ڈیزائن میں اپنے آپ کو انوالو کر دیجئے، آپ ایسی چیز میں اپنے کو انوالو کریے جس سے وہ والا جو وہ بات ہے وہ آپ کے دماغ سے ریموو ہو جائے. اور جب وہ ریموو ہو جائے گی تو آپ کی وہ سوچ پاک ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، دماغ بالکل کلیئر ہوگا، تھاٹس اچھے ہوں گے، خیالات اچھے ہوں گے، تو گمان بھی نہیں ہوگا، بدگمانی بھی نہیں ہوگی، اور یہ دونوں نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی جھگڑے بڑوں کے بڑھ ہی نہیں سکتے.
زبان سے لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے، زبان سے لڑائی. اور یہ زبان کب بولتی ہے؟ جب دل اور دماغ اس کو سگنل دیتا ہے. جب دل و دماغ سگنل دے گا تبھی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں. اس لیے یہ یاد رکھیں. اور آج کا جو میرا بڑوں کے جھگڑے کے سلسلے میں جو 2 اہم پوائنٹ بتائے ہیں جہاں سے جھگڑے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور وہ سب سے اہم ہے کہ سوچ اور بدگمانی، بڑوں کی سوچ اور بدگمانی. اور واپس آئیے تو بچوں والی سوچ، بچوں کی طرح کیا جلدی سے بات کو ختم کرنا، دل پر نہ رکھنا، دل کے اندر کینہ نہ پیدا کرنا، یہ بچوں کی ایک بڑی اچھی صفت ہے. اور اس صفت کو اگر ہم اپنائیں گے تو یاد رکھیے ہمارے گھروں کے جھگڑے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، بڑوں کے جھگڑے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آج بس اتنا ہی میں کہوں گا کہ ہمارے اس سیریز کو بہت دھیان سے دیکھیے، بہت اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے. یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ پریکٹیکلی ہیں، سائنٹیفکلی ہیں، لاجیکلی ہیں، آتھینٹکلی ہیں. اور جب آپ اس پر کام کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں یہ بڑوں کے جھگڑے ختم ہونا شروع ہو. یہ سیریز بہت اہم ہے بڑوں کے جھگڑوں والی. اس میں ہم اس کو شیئر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں. اور کل انشاءاللہ اسی وقت 8:30 بجے دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. اور بڑوں کی لڑائی کے 4 اسٹیپ، 4 مرحلے ہم کل بتائیں گے کہ وہ 4 مرحلے کیا ہوتے ہیں جس سے بڑا لڑائی آگے بڑھتی ہے. اس کو سننے کے لیے کل تک انتظار کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب بخیر.